بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ یوکرین کی روس میں شمولیت کے لیے ریفرینڈم کرانے کی تجویز۔ بلین ٹری پروجیکٹ کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ٹیم کو شاباش۔ طالبان نے افغانستان میں غیر ملکی میڈیا کی نشریات بند کر دیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے خلاف جو بائیڈن کے بیان کو روس نے خطرہ قرار دے دیا۔ میزائل کا معاملہ، پاکستان کے مطالبے پر بھارت متحرک فضائیہ کے افسران کو نئے امتحان میں ڈال دیا۔ ترکی میں یوکرین روس مذاکرات کا آج دوبارہ آغاز ہوگا۔ داڑھی نہیں تو نوکری بھی نہیں، طالبان نے سرکاری ملازمین کو گھر بھیج دیا۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کے مشرقی حصے کے ایک علیحدگی پسند رہنما نے کہا ہے کہ ان کا علاقہ روس کے ساتھ دوبارہ شامل ہونے کے لیے ریفرینڈم چاہتا ہے۔ خود ساختہ لوہانسک پیپلز ریپبلک کے سربراہ کے مطابق ان کا علاقہ بہت جلد ایک ریفرینڈم کا انعقاد کر سکتا ہے جس میں ووٹر سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ اس علاقے کو روس کا حصہ بنانے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ روس 2014 میں پھوٹنے والی بد امنی کے بعد سے لوہانسک اور اس سے متصل ڈونیٹسک کے علاقوں میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین پر حملے سے قبل 21 فروری کو ماسکو نے ان دونوں حصوں کی یوکرین سے آزادی کو تسلیم کر لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ادارے کی بلین ٹری سونامی سے متعلق رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تاریخ کے ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اہم کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ادارے کی رپورٹ بھی شیئر کی۔ رپورٹ میں پاکستان کے بلین ٹری پروجیکٹ کو سراہا گیا۔ یو این ای پی کے ایشیا اور پیسیفک کے علاقائی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر بحالی کے اقدامات جیسے کہ 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ اقوام متحدہ کی 10 سالہ بحالی پروگرام کو سپورٹ کرنے اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان خاص طور پر مونسون کی بڑھتی ہوئی تغیرات، ہمالیہ کے گلیشیئرز کے کم ہونے اور سیلاب اور خشک سالی سمیت انتہائی واقعات کا شکار ہے جس سے خوراک اور پانی کے عدم تحفظ میں اضافہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان نے غیر ملکی میڈیا کی مقامی زبانوں میں نشریات پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی، امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ اور جرمن میڈیا ڈی ڈبلیو کی مقامی زبانوں میں چلنے والی نشریات کو بند کر دیا۔ طالبان نے بین الاقوامی براڈ کاسٹرز کو نشریات فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ادارے کی پشتو، فارسی اور ازبک زبانوں میں چلنے والی تمام نشریات کو آف ایئر کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ طالبان نے امریکہ کے سرکاری نشریاتی ادارے کی مقامی چینل پر دکھائی جانے والی نشریات بھی بند کر دی گئی ہیں، تاہم ریڈیو نشریات پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ افغان وزارت ثقافت کے مطابق ان کا بیان میں کہنا تھا کہ وائس آف امریکہ کی ٹی وی نشریات کو افغان کلچر اور سیاسی طور پر حکومت کی پالیسیوں سے متصادم ہونے پر بند کیا گیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے غیر ملکی میڈیا کی نشریات بند ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی ایوان صدر کرملن نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کا یہ بیان کہ پیوٹن حکومت میں نہیں رہ سکتے خطرناک ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کرملن نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کا بیان بظاہر یہ تجویز کرتا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اقتدار سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کا یہ ایک ایسا بیان ہے جو یقینی طور پر تشویشناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماسکو اب امریکی صدر کے بیانات کو قریب سے ٹریک کرے گا۔ واضح ہے کہ پولینڈ میں ایک تقریر کے اختتام پر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ شخص پیوٹن اقتدار میں نہیں رہ سکتا، جس کی وسیع پیمانے پر تشریح یہ کی گئی تھی کہ پیوٹن کو حکومت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کا مطلب پیوٹن کو اقتدار سے ہٹانا نہیں تھا بلکہ طاقت کو بیرون ملک استعمال کرنے کی مذمت کرنا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھارت سے ایک میزائل پاکستان کے شہر میاں چنو کے قریب آ کر گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس پر پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا اور بھارت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں اور اب بھارتی فضائیہ کے 4 اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ان تحقیقات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاروں اعلیٰ عہدیدار حادثاتی طور پر میزائل فائر ہونے کے اس واقعے میں ملوث تھے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ تحقیقات کورٹ آف انکوائری کی طرف سے کی جا رہی ہیں، جو بھارتی مسلح افواج کا تحقیقاتی بورڈ ہے۔ کئی میڈیا رپورٹس میں یہ تصدیق بھی کی جا رہی ہے کہ زیر تفتیش چاروں افسران میں ایک گروپ کیپٹن بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ بھارتی فضائیہ میں گروپ کیپٹن یا کمانڈنگ آفیسر چھٹا اعلیٰ ترین عہدہ ہے، جبکہ اس سے اوپر ایئر کوموڈور، ایئر وائس مارشل، ایئر مارشل، ایئر چیف مارشل اور مارشل کے عہدے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین روس کے مذاکرات کار ترکی میں آج امن مذاکرات کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ استنبول مذاکرات میں یوکرین میں انسانی بحران کم کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ اگر روس سنجیدہ ٹھوس بات چیت متوازن انتظامات کے لیے تیار ہے تو معاملات آگے بڑھیں گے، اور اگر روس ایجنڈے پر ڈٹا رہا تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین لوگوں، زمین اور خود مختاری کی تجارت کرتا ہے۔ یوکرین کا موقف ٹھوس ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی غیر جانبدارانہ حیثیت ڈونباس کریمیا کو یوکرین کا حصہ قرار دینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ طالبان نے بغیر داڑھی والے سرکاری ملازمین کو کام کرنے سے روک دیا۔ افغانستان میں طالبان نے تمام سرکاری ملازمین کو داڑھی رکھنے اور ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ حکومتی نمائندے سرکاری دفتر کے باہر تعینات ہیں، جن کا مقصد یہ چیک کرنا ہے کہ ملازمین نئے قوانین پر رد عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ نئے قوانین کے تحت سرکاری ملازمین کو اول وقت نماز کی ادائیگی کے ساتھ مقامی لباس پہننے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جس میں لمبی داڑھی، قمیض، ٹخنوں سے اونچی شلوار اور سر پر ٹوپی یا پگڑی شامل ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد اور طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد سے افغانستان میں کئی مسائل درپیش ہیں، جن میں لڑکیوں کی پڑھائی سب سے اہم ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے 7 ماہ بعد لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھولے لیکن ساتھ ہی بند بھی کر دیے، جبکہ کسی مرد سرپرست کے بغیر بیرون ملک جانے والی خواتین کو پرواز سے بھی روک دیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔